الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور محترم بہنیں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے دنیا میں ہم کو عبادت کے لیے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ صرف زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا۔ زندگی گزارنا اللہ کو نہ ماننے والے بے ایمانوں کا کام ہے، جانوروں کا کام ہے، اور زندگی بنانا یہ خصوصاً ایمان والوں کا اور عموماً پورے انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور زندگی بنے گی کیسی؟ ایک مسلمان کی زندگی بنے گی اللہ کے حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگیوں میں لانے کے لیے، اور آپ کے ارشادات کو عمل میں لانے سے ہماری زندگی بنے گی، اور یہی زندگی قبر میں، حشر میں اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ انہی احکامات میں سے اور انہی عبادات میں سے جس طرح نماز اللہ نے فرض کیا، جس طریقے سے روزہ، اور اللہ کا شکر ہے ہم روزے رکھ رہے، حج کو اللہ نے فرض کیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو بھی فرض کیا۔ زکوٰۃ مکۃ المکرمہ ہی میں فرض ہو گئی تھی، لیکن اس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں بتلائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اسی لیے زکوٰۃ کی ادائیگی پر اللہ کے وعدے اور زکوٰۃ کے نہ دینے پر وعید وارد ہوئی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھے کہ اس پر اللہ کے وعدے کیا ہے اور اللہ کیا دینے والے۔ اس لیے پہلی چیز یہ سمجھے کہ اللہ کا حکم ہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کی کوئی وجہ ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو کہ زکوٰۃ کیوں نکالنی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا حکم ہے، اس کو نکالنا ہے، یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری وجہ، جیسے اللہ نے قرآن شریف میں بھی حکم دیا کہ زکوٰۃ دیا کرو، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کا بخل ختم ہوگا۔ جو مال کی محبت ہے، زکوٰۃ کے نکالنے کی وجہ سے مال کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اگر ایک آدمی صاحب نصاب زکوٰۃ نکالنے والا بن جائے گا، ایٹومیٹکلی اللہ اس کے دل سے دنیا کی اور مال کی محبت کو نکال دیتے، بخیلی ختم کر دیتے۔ یہ زکوٰۃ کے نکالنے والوں کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ جو زکوٰۃ صحیح سے نکالتے ہیں، اللہ اس سے بخل کو ختم کر دیتے، کیونکہ بخیل ارچ باشد زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ اگر بخیل دنیا اور خشکی اور تری کا سب سے بڑا اللہ والا بھی اگر بن جائے گا تو وہ جنت الفردوس کی خوشبو کو نہیں سونگھ سکے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اللہ والا بن جائے۔ اور سخی سے ہمیشہ شیطان ڈرتا ہے، اور بخیل چاہے کتنا ہی عبادت گزار بن جائے، شیطان ہمیشہ اس سے بے فکر رہتا ہے کہ یہ کبھی بھی گناہوں کے اندر پڑ جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا کہ ہمارے اندر کا بخل ختم ہوتا ہے، سخاوت کا مزاج آ جاتا ہے۔ اور یہ جو ہم مال دے رہے، تو جو جتنا زکوٰۃ دے گا وہ مال کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تم مجھے قرضہ دو. یہ انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے خود قرضے کا مطالبہ کیا، حالانکہ اللہ کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس لیے اللہ نے تعبیر استعمال کی کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کو قرضہ دینے کی وجہ سے یہ امید رہتی ہے کہ یہ پیسہ مجھے واپس آنے والا ہے. ہماری فطرت کو سامنے رکھ کر اللہ یہ تعبیر استعمال کر رہے کہ تم مجھے قرضہ دو، کہ اس سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ ضرور ہم کو واپس کر کے دینے والا ہے. ورنہ اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت صرف اتنا کہہ دیتے زکوٰۃ دو، نہیں، ہماری فطرت کو سامنے رکھ کر کہ تم مجھے قرضہ دو، میں تمہیں دوبارہ کئی گنا کر کے اس کو لوٹاؤں گا. اس لیے ان فوائد میں بڑا فائدہ یہ، اس سے غریبوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے. انسان کی فطرت ہے، اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی تقسیم اللہ نے اپنی قدرت سے کی ہے. اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں صاحب نصاب ہے، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے دوسروں کے چوکھٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. میرے مال سے غریب نفع اٹھائے. اس لیے اس کے یہ فضائل میں، اور اگر زکوٰۃ کسی پر فرض ہو جائے اور وہ زکوٰۃ نہ نکالے تو اس کی وعیدیں بھی ہے. مال دواخانوں میں چلا جائے گا اور آسمانی سلطانی بلاؤں اور مصیبتوں میں ختم ہو جائے گا، اور نہ چاہتے ہوئے آدمی کا مال کہیں پر بھی لگ جائے گا اگر زکوٰۃ صحیح سے نہ نکالی جائے. اور یہ تو دنیا کی بات ہے، آخرت میں تو اس کا عذاب. میدان حشر میں کچھ عذابات ایسے ہیں جو میدان حشر سے ہی شروع ہو جائیں گے، جہنم تو دور کی بات ہے. کچھ عذابات اللہ میدان حشر میں ہی شروع کروا دے گے. جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ تو وہاں کے مستقل عذابات ہے. ان چند عذابوں میں سے ایک عذاب زکوٰۃ نہ دینے والے کو بھی اللہ میدان قیامت میں ہی اس پہ اوپر ایک نیلی آنکھ کا اور بغیر بالوں والا سانپ مسلط کر دے گے. نیلی آنکھیں اس لیے ہوگی کہ وہ بہت لمبی عمر والا ہوگا، اور سر کے اوپر بال اس لیے نہیں ہوگے کہ وہ حد سے زیادہ زہریلا ہوگا. لمبی عمر کا سانپ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے. میدان حدیث میں آتا، اللہ کے نبی نے فرمایا، مشکاہ شریف کی روایت ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی ہوگی اور سر کے اوپر بال نہیں ہوگا. محدثین نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ لمبی عمر والا اور زہریلا ہوگا اور وہ ڈستا رہے گا اسے. اس لیے جن کے اوپر جو صاحب نصاب بن جاتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہوتی ہے. اب زکوٰۃ کن کن چیزوں پر آتی ہے؟ 4 چیزیں ایسی ہے صاحب نصاب بننے کے لیے، 4 چیزیں ہونا. ان چاروں چیزوں کو جمع کرنے سے اگر نصاب بنتا ہے اس کو زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ نکالنا ضروری ہو جاتی. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی رقم، چاہے جیب میں ہو، اکاؤنٹ میں ہو، کسی کو دیا ہوا ہو، اور نمبر 4 سامانی تجارت. ان 4 چیزوں کو جمع کر کے ہمارے زمانے میں صاحب نصاب کون بنے گا؟ جیسے عموماً یہ مشہور ہے 52.5 تولہ چاندی، لیکن ہمارے یہاں پہ چونکہ سونار کا کیلکولیشن اب بدل گیا ہے، اس لیے اب یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ 612 گرام 35 ملی گرام، 612 گرام 35 ملی گرام، جس کی آج یعنی 7واں روزہ ہے 1 مئی 2020 میں اس کی قیمت تقریباً 25,500 روپے ہوتی ہے انڈیا کے حساب سے. 612 گرام 35 ملی گرام 1 مئی 2020 میں انڈیا کے اعتبار سے اس کی تقریباً قیمت ہوتی ہے 25,500 روپے. اگر آج سونا، چاندی، نقدی رقم
اور سامان تجارت، ان چاروں کو ملا کر اگر کسی کے پاس اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے نہیں اور یہ چاروں کو ملا کر اگر 25,500 روپئے رقم بنتی ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صرف اگر سونا ہی ہے تو سونا دیکھا جائے گا، صرف چاندی ہے تو چاندی دیکھی جائے گی، صرف نہیں، بلکہ چاروں کو ملایا جائے گا، چاروں کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور آدھا تولہ چاندی ہے، 10 روپئے آپ کے پاس ہے، سامان تجارت میں آپ کے پاس جو بیچنے کی چیزیں ہیں وہ تقریباً آپ کے پاس 100 روپئے کی ہے، تو یہ چاروں کو ملا کر دیکھا جائے گا۔ اگر 25,500 روپئے آج کے اعتبار سے اگر ہوتے ہیں، اس کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اس کو زکوٰۃ لینا ناجائز ہے۔ یہ چاروں چیزوں کو جمع کیا جائے گا۔ اس سے ہم اندازہ کریں کہ آیا میرے پاس اتنی رقم بنتی ہے تو مجھے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے اور مجھے زکوٰۃ لینا ناجائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کتنی ہماری ایسی عورتیں اور مستورات ہوتی ہے جن کے پاس سونا آتا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ صرف میرے پاس سونا ہے اور 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، تو میرے اوپر زکوٰۃ کہاں سے آئے گی؟ تو یہ بات سمجھ لے کہ یہ ایسا ناممکن ہے کہ کسی کے پاس صرف سونا ہو اور تھوڑی بہت بھی چاندی نہ ہو، یا 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہ ہو، یا سامان تجارت 2 روپیے کا بھی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ چاروں میں سے ایک ساتھ ایک چیز ہوگی تو یقیناً تینوں ہوگی۔ کسی کے پاس سونا ہے تو یقیناً چاندی بھی ہوگا، یا پھر پیسہ ہوگا، یا پھر سامان تجارت۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو سونا، نقدی اور سامان تجارت، تو یہ چاروں جمع کیے جائے گا۔ ورنہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر صرف سونا ہوگا تو میرے پاس تو صرف سونا ہے، میں کیسے زکوٰۃ نکالوں؟ نہیں، اس کو بھی نکالنا پڑے گا۔ اس لیے یہ رقم بتائی جا رہی ہے آپ کو کہ 25,500 روپئے کی لاگت ان چاروں کو ملا کر، سونا، چاندی، سامان تجارت اور نقدی، اگر اتنے ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے نقدی پیسے ہے، سونا اور چاندی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تو سب کو پتا ہے۔ نقدی پیسوں میں میرے جیب میں پیسے ہے، یا پھر میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہے، یا میں نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ آنے کی امید ہے، تو یہ بھی مالیت میں آئیں گے۔ صاحب نصاب بننے کے لیے اس کو بھی پکڑا جائے گا۔ اسی طریقے سے سامان تجارت، سامان تجارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی چیز میں نے خریدی بیچنے کی نیت سے وہ سامان تجارت ہے۔ جو بھی چیز میں نے خریدی بیچنے کی نیت سے وہ سامان تجارت ہے۔ میں نے سائیکل لیا 2,000 روپئے کی بیچنے کی نیت سے تو یہ مالی تجارت ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کے نصاب میں لگانے کے لیے کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور اگر میں نے کوئی گاڑی لی 32 لاکھ کی لیکن بیچنے کے لیے نہیں لی، استعمال کے لیے لی، تو وہ زکوٰۃ میں حساب اس کا نہیں لگایا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جو بھی چیز، گاڑی ہو، کوئی زمین آپ نے خریدی، بیچنے کی نیت سے کوئی پلاٹ آپ نے لیا، اگر وہ 10x10 کا پلاٹ ہے، بیچنے کی نیت سے لیے، اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ آپ نے 2 ایکڑ زمین لی لیکن وہ رہنے کے لیے لی کہ میں یہاں پر گھر بناؤں گا، یا پھر یوں ہی رکھ دی کہ جب بھی موقع ملے گا میری اولادوں کو دے دوں گا، یا پھر اس کے اوپر کوئی کھیتی باڑی وغیرہ کروں گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ بنیت تجارت، جو بھی مال خریدا جائے گا اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اچھا، زکوٰۃ فرض کب ہوگی؟ سال کا گزرنا شرط ہے، اور سال کے گزرنے کے لیے تاریخ کا تعین ضروری ہے۔ قمری مہینے کے اعتبار سے، چاند کے مہینے کے اعتبار سے کہ میرے اوپر میں صاحب نصاب کب ہوا ہو۔ عموماً 3-4 چیزیں ہوتی ہے صاحب نصاب بننے کی، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے 10 محرم کو، 20 صفر کو، 12 ربیع الاول کو، جیسے مثال کے طور پہ عورتوں کے لیے یہ آسانی اس وجہ سے ہے کہ عورتیں عموماً صاحب نصاب بنتی ہے شادی کے دن۔
شادی کے دن اس کے پاس اتنا زیور آ جاتا ہے جو 25,500 روپئے کا آج کی مالیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہو جاتا ہے۔ عموماً عورتیں شادی کے دن صاحب نصاب بن جاتی ہے۔ اب وہ شادی کا دن چونکہ ہمارے یہاں عموماً رواج ہے کہ شمسی مہینے کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی وغیرہ، تو اس تاریخ کو ہم یہ دیکھیں کہ چاند کی کون سی تاریخ ہے، ربیع الاول کی ہے، سفر کی ہے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اس کی تاریخ دیکھیں، اور پھر جب سال پورا ہو جائے گا تو اس تاریخ کو اگر 5 محرم کو آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں تو اب آگے کے سال 5 محرم کو اسی دن 5 محرم کے دن اتنے ہی پیسے اگر میرے پاس ہے یا اتنے کے صاحب نصاب میں آج بھی ہے تو پھر مجھے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں سال پورا ہونا۔ اور عموماً مرد حضرات کے سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی نوکری کسی کو لگ گئی ہے، ایک دم سے پیمنٹ آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے 25,500 روپے سے زائد آ گئے، یا پھر پیمنٹ تو میرے پاس پہلے سے 10-12 ہزار روپے تھے لیکن پیمنٹ اس کو 15 سے 20 ہزار روپے، تقریباً 26,000 روپے کا وہ آج مالک ہو گیا، اسے کسی کو پیسہ دینا ہے بھی نہیں، تو آج وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ جیسے نوجوان لڑکے عموماً یہ اپنی تاریخ کو طے کر سکتے، لیکن اگر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عموماً تاریخ یاد نہیں رہتی کہ میں کب صاحب نصاب ہوا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ یہ زکوٰۃ نکالنے کا دن مجھے پتہ نہیں رہا، بہت زیادہ میں نے اپنے دماغ پہ زور ڈالا پھر بھی مجھے اس کا پتہ نہیں چلا، اللہ میں آج سے توبہ کرتا، استغفار کرتا، اور پھر ایک دن طے کر دے، جیسے عموماً رمضان کا مہینہ طے کیا جاتا اور بہت سے لوگ شعبان کی 14 تاریخ بھی طے کر لیتے کیونکہ 15 تاریخ سے آسمان کے اعتبار سے ہماری زندگی کا نیا دن شروع ہوتا ہے، تو بہت سے 14 شعبان 15 شعبان بھی کر لیتے، اور کچھ رمضان کے اعتبار سے 1 رمضان 2 رمضان 3 رمضان اپنی سالانہ تاریخ طے کرتے، یہ زندگی بھر کے لیے متعین ہو جاتی، ایک روزہ دوسرا روزہ اب ہر سال دیکھا جائے گا، اس جیسے ایک آدمی نے 5 روزے کو 5ویں روزے کو اپنی تاریخ طے کی کہ اب میں ہر سال صاحب نصاب کے اعتبار سے اسی دن میں اپنے زکوٰۃ نکالوں گا۔ اب آگے کا سال اگر آیا اور پہلے سال 5ویں روزے کو اس کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، یعنی سونا ملا کر، چاندی ملا کر، نقدی روپے ملا کر اور اسی طریقے سے سامان تجارت ملا کر اگر اس کے پاس 5 لاکھ روپے تھے، اس نے زکوٰۃ نکالا، اگلا سال آیا تو وہ 5ویں روزے کو اگر 10 لاکھ کا مالک ہے تو اس کو 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گی، لیکن اگر درمیان میں 5ویں روزے سے لے کے دوسرے سال کے 5ویں روزے تک اس کے بیچ میں اس کے پاس کم آ گئے پیسے، کہیں اور چلے گئے، یا پھر کبھی ایسا ہو گیا کہ پیسے بڑھ گئے، 1 کروڑ روپے ہو گئے، 2 کروڑ روپے ہو گئے، لیکن 5ویں روزے کے آنے تک وہ واپس اتنی رقم ہو گئی جتنی پچھلے سال تھی، تو اتنی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور یہ دن طے کرنا اس لیے ضروری ہے، جیسے آپ نے 5واں روزہ آپ کا طے کر لیے کہ مجھے 5ویں روزے میں زکوٰۃ نکالنا ہے، تو اگر چوتھے روزے کو آپ کو کسی نے 1 لاکھ روپے دے دیے، 2 لاکھ روپے کہیں سے آ گئے، تو آپ یہ 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے پہ آپ سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کا 5واں روزہ آ رہا ہے زکوٰۃ کا، اور پہلے روزے کو آپ کو کسی نے ہدیہ دے دیا 2 لاکھ روپے، یا آپ نے زمین خریدی ہوئی تھی 10 لاکھ کی، وہ بک گئی 20 لاکھ میں، اب یہ جو رقم آئی سال کے پورا ہونے سے 5 دن پہلے آپ کے پاس، تو اب اس رقم پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہی رقم کو 5ویں دن کاؤنٹ کر کر اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں سال گزرنا۔ اگر درمیان میں کوئی پیسہ آ رہا ہے تو اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کی تاریخ پر آپ کو اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ یہ چیزیں ہیں
کہ جس سے زکوٰۃ نکالنا ہر فرد امت پہ ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بڑا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم کن لوگوں کو دیں۔ اللہ نے اگر مجھے مان لیا، میں صاحب حیثیت ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا، اب مجھے زکوٰۃ نکالنا ہے، اور یہ یاد رکھیں ہم زکوٰۃ اندازے سے نہیں نکلتی۔ اگرچہ ہمارے زمانے کے معاصر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے کسی کے بہت بڑا بزنس ہے، ہر ایک کو وہ ایک ایک چیز کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا یا پھر بہت سی چیزیں نہیں کر سکتا، تو اندازہ کر کے کہ وہ مجموعے کا اندازہ کرے کہ ہو سکتا یہ 3 لاکھ روپے کا ہی مال ہو، اندازہ کرے تھوک کے بیوپاری کے اعتبار سے۔ اگر وہ ایک ایک نہیں گن سکتا، یہ ہمارے زمانے کے معاصر علماء نے اس طرح کی گنجائش نکالی۔ اگر آپ کی زکوٰۃ کی رقم بن رہی 3 لاکھ روپے تو آپ 3.25 لاکھ روپے نکال دیں، یہ اس وقت ہے جبکہ آپ اندازے سے ٹھوک کے اعتبار سے زکوٰۃ نکال رہے، ورنہ اصل زکوٰۃ کی روح یہ ہے کہ آپ ایک ایک پئی کا زکوٰۃ کا حساب لگائے۔ جو اس طرح کاؤنٹ کرتے اللہ ان کے مالوں میں برکت دیتا ہے۔ اندازے سے زکوٰۃ نہ نکالے کہ بس میں نکال رہا ہوں اور یہ بس نکالتے جا رہا ہوں۔ جس طریقے سے 4 رکعت اگر کوئی آدمی چاہے، یہ جمعہ کی 2 رکعت ہے اور کوئی آدمی یہ کہے نہیں میں رمضان کا مہینہ ہے میں جمعہ کی 3 رکعت پڑھوں گا، تو نماز قبول ہوگی؟ اللہ کہے کہ میں نے جتنا کہا ہے اتنا ہی تجھے کرنا ضروری۔ اللہ نے کہا رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، عید کے دن روزہ رکھنا حرام کے قریب ہے، مکروہ تحریمی ہے، لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں نے تو پورا مہینہ روزہ رکھا اور ساری دنیا عید کی خوشیاں منا رہی ہے، میں آج روزہ رکھوں گا، تو گناہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ یہ کاؤنٹ کرنا اور حساب کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ میرے اوپر نکلتی کتنی، اب وہ زکوٰۃ جتنی نکلی اس کا حساب ہم نکال کر رکھ دے۔ ضروری نہیں ہے کہ ابھی دینا ہے، اگر جیسے ابھی یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، بہت سے لوگوں کے پاس اگر پیسے نہیں ہے لیکن تاریخ آ گئی تو اب میں 5ویں روزے کو میری زکوٰۃ، مثال کے طور پہ ہر ایک کی اپنی اپنی تاریخ ہوتی، 5ویں روزے کو میں کاؤنٹ کر کے رکھ دوں کہ میرے اوپر زکوٰۃ اتنی نکل رہی ہے، میری بیوی کی زیورات یا پھر میں چاندی وغیرہ سامان تجارت، اور ابھی دینے کے لیے نہیں ہے تو کاؤنٹ کر کے رکھ دے، اور بعد میں پورے سال بھی دے سکتا ہے، اور وہ پیشگی بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ جیسے ابھی اس زمانے میں لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو زکوٰۃ بعض مرتبہ رمضان سے پہلے ہی بہت سو کی مکمل ہو گئی، تو اب اگر پھر بھی ضرورت مند اس کے پاس آ رہے تو وہ آگے کے سال کی نیت کر کے بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں پیشگی زکوٰۃ دینا، اب وہ آگے کے سال میں کاؤنٹ ہوں گے۔ اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم کو دینا کس کو ہے، اس کو قرآن نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، جس میں عموماً ہم دیکھتے ہیں محتاج ہے، فقیر ہے، ایک تو وہ ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، اور ایک وہ ہے جس کے پر کھانے کو تھوڑا بہت تو ہے لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اس لیے جو زکوٰۃ مانگنے والے ہیں، زکوٰۃ لینے والے، وہ بھی یہ سمجھے کہ اگر اس کے پاس روزانہ کے اعتبار سے یا کچھ کھانے پینے کا سامان بھی اگر اس کے پاس ہے اور اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو ایسے آدمی کے لیے زکوٰۃ، ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں لینا چاہیے۔ اگر وہ دکھ رہا ہے اس کی ضرورتیں پوری بھی ہو رہی ہے لیکن اگر لے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن زکوٰۃ نکالنے والے مصارف زکوٰۃ کی تحقیق کرے تاکہ میری زکوٰۃ ادا ہو سکے، کم سے کم سرسری تحقیق کر لے، ایسا نہیں کہ جو بھی آ رہا ہے اس کو دے دے۔ اگر جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو تو یہ کہہ کر ہی دے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، ان کی رعایت نہ کرے جو مانگنے والے، ان کو صاف صاف کہہ دے یہ زکوٰۃ کا مال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی رقم ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے پاس سونا بہت ہوتا ہے اور مرد فقیر اور محتاج ہوتے، تو شریعت میں اس کی گنجائش تو ہے کہ اس مرد کو آپ زکوٰۃ دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے مالدار کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے مردوں کو یہ ترغیب دے کہ سونا رکھنے کے لیے نہیں ہوتا،
چاندی رکھنے کے لیے نہیں ہوتا. مانگنا جتنا بڑا عیب ہے اتنا بڑا عیب سونا رکھنا نہیں ہے. سونا تمہارے گھر میں مال ہے اور تم بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے، اس لیے تم سونا توڑو، چاندی توڑو اور پھر اس سے آنے والی کیونکہ مانگنا. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ہٹا کٹا تھا، تفسیر مدہری میں روایت ہے. اللہ کے نبی نے اس کو دے دیا، وہ چلا گیا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ یہ تو ہٹا کٹا تھا، آپ نے کیسے دے دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری غیرت ہے کہ کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں کبھی انکار نہیں کرتا، لیکن جس نے یہ لے کر گیا اس نے اپنے پیٹ میں انگار بھر کر گیا. تو جو یہ اس طرح کے مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ بیویوں کے پاس تو اتنا زیور ہوتا ہے، وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، وہ یہ سن لے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہاں واقعی میں ضرورت مند ہے. اس لیے زکوٰۃ نکالنے والے تحقیق کرے کہ سب سے اول درجہ اس کو دے کہ بیوی بھی ضرورت مند ہو اور شوہر بھی ضرورت مند ہو اور اس کا خاندان بھی یعنی اس کے بال بچے وغیرہ ضرورت مند ہو. یہ محتاج فقیر مسکین ایسوں کو زکوٰۃ دے. اس لیے سرسری تحقیق کر لے کہ میں جس کو کیونکہ زکوٰۃ اور پھر اس کے بعد بھی آپ نے سرسری تحقیق کرنے کے بعد بھی بعد میں آپ کو پتہ چلا ہے اس کے پاس تو مال تھا تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن بغیر تحقیق کے اگر آپ زکوٰۃ نکالیں گے اور جو بھی آ رہے ہیں اس کو دے رہے تو پھر اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی وجہ سے مالوں میں نقصان آتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی. ورنہ یہ یقینی بات ہے جس کی زکوٰۃ صحیح نکلے گی، جس کی زکوٰۃ صحیح جگہ جائے گی، اللہ اس کے مال کو کبھی کم نہیں کرے گا، اس کی نسلوں میں اللہ مال کو ڈالے گا. جس کی زکوٰۃ صحیح نکلے گی، جس کی زکوٰۃ صحیح جگہ جائے گی. بار مرتبہ ہم زکوٰۃ نکالتے تو صحیح ہے لیکن مصرف صحیح نہیں ڈھونڈتے. اس لیے محتاج مسکین غربا کو یہ ہم تلاش کریں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ اس طرح زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے دن بھر. روایتوں میں تاریخ کی کتاب میں ایک آدمی نے اپنی زکوٰۃ لے کر نکلا، ہر ایک سے ڈھونڈنے لگا کہ زکوٰۃ لے کا کوئی مستحق مل جائے. زکوٰۃ پورے دن پھرو، چہرہ غبار آلود ہو گیا، کپڑے میلے ہو گئے، ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا. اتنے میں دوسرا آدمی بھی اسی طرح آ کر بیٹھا تو یہ زکوٰۃ لے کر پھرنے والا گمان یہ کرنے لگا اللہ تیرا شکر ہے چلو مجھے ایک مستحق مل گیا، اور پھر وہ اس کو مال دینے لگا. تو دوسرا آدمی جو بالکل فقیری کی حالت میں تھا وہ دل میں یہ سوچ رہا تھا اللہ تیرا شکر ہے یہ مستحق مجھے مل گیا. وہ پتہ چلا کہ دونوں کے دونوں زکوٰۃ کو لے کر پھر رہے تھے، زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں رہا. آج اللہ معاف کرے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 25,500 روپے کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ لوگوں سے مانگتے ہوئے پھرتے. یہ دور اس وقت آئے گا جب زکوٰۃ کے دینے والے صحیح زکوٰۃ دیں گے اور زکوٰۃ کا مصرف تلاش کر کے دیں گے. اسی طریقے سے جو مسافر ہے وہ بھی مصرف ہے کہ جیسے یہ کبھی کبھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں کوئی آدمی یہاں پر آ گیا اور اس کو یہیں پہ 14 دن کے لیے کوارنٹائن کیا گیا یا پھر یہیں کہا گیا کہ آپ کو یہیں رکنا ہے. اس کے گھر پہ تو وہ مالدار ہے، اکاؤنٹ میں سے بھی پیسے نہیں لا سکتا، بہت بڑی پراپرٹی کا مالک ہے، لیکن مسافر ہے اور ابھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کے پاس ATM وغیرہ بھی نہیں ہے کہ وہ رقم نکال کے لا سکتا اور ابھی وہ ضرورت مند ہے. تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سامنے والے سے قرضہ لے لے یہ کہہ کر کہ جب بھی میں اپنے گھر وغیرہ جاؤں گا تو تجھے انشاءاللہ تیری رقم لوٹا دوں گا. اسی طریقے سے مقروض جن کے اوپر قرضہ ہو گیا، اتنا قرضہ ہو گیا کہ وہ قرضہ اس کی جائیداد پہ گر جائے گا یا پھر اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. ایک آدمی کے پاس مال ہے 10,000 روپے اس کے پاس ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ 50,000 روپے کا ہے. تو ایسے مقروض کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے
تاکہ اس کا قرضہ ادا ہو. لیکن ایسے لوگوں کو جو غریب ہے یا مقروض ہے، ان لوگوں کی زندگی بھی ہم دیکھیں کہ کہیں ان کے پاس اتنا بڑے ٹی وی تو نہیں ہے جو تقریباً 10 15 20 ہزار اور 25 ہزار تک پہنچ سکتا ہے. اسی طریقے سے ان کے پاس کوئی ایسا عالی بہترین قسم کا موبائل تو نہیں ہے جو 15 سے 20 ہزار روپے تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کی ذاتی ضرورت کے علاوہ بھی 50-60 ہزار روپے تک کی اشیاء اس کے پاس ہے. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے پرہیز کرے، گرچہ وہ محتاج ہو لیکن ان کے پاس چیزیں ایسی ہے. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے بھی پرہیز کرے اور وہ لوگ زکوٰۃ لینے سے بھی پرہیز کرے. تو جو محتاج ہے، مسکین ہے، مقروض ہے، اور کوئی مسافر محتاج بن گیا ہو سفر کی حالت میں، یہ ان ساری لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے. اسی طریقے سے باپ، دادا، پردادا، نانا، نانی، دادی، یہ اوپر تک جتنے ہمارے سلسلے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، جس میں سے باپ، دادا، باپ کے اوپر کے پورے رشتے، اسی طریقے سے نانا اور نانا کے اوپر کے پورے رشتے، دادی، دادی کے اوپر کے پورے رشتے، نانی، نانی کے اوپر کے پورے رشتے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، بیٹی، نواسی، پڑ نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، جس کو شریعت کی زبان میں کہتے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری میں ہے. باپ کو آپ کے پاکیزہ مال میں سے کھلانا ضروری ہے، آپ کی اولاد کو آپ کے پاکیزہ مال میں سے کھلانا ضروری ہے. زکوٰۃ تو میل ہے. اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. رہی بات ہمارے بھائی بہنوں کی، تو اگر میرا بھائی، اس کا کھانا الگ ہے، اس کا چولہا الگ ہے، اور وہ محتاج ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، اسے دے سکتے ہیں زکوٰۃ. میری بہن ہے، اس کا کھانا پینا الگ ہے، میرے گھر میں کھاتی پیتی نہیں، اس کا چولہا الگ ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے. یہ رشتہ داروں میں ماموں، ممانی، چچا، چاچی، خالہ، خالو، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو. اس لیے ہم اس کی خوب رعایت کریں کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارے مال میں بڑھوتری ہوگی، اللہ کا حکم پورا ہوگا، غریب کی دعائیں ہم کو لگے گی. پتہ نہیں یہ دعائیں ہمارے کب کس موقع پر عین مصیبتوں کے وقت کام آئے گی. اور زکوٰۃ نہیں دے گے اس کا عذاب آپ کے سامنے ہم بیان کیا گیا کہ اللہ اس کو میدان حشر میں اس کے اوپر زہریلا سام مسلط کر دے گے، اور پھر جہنم میں جب اس کو ڈالا جائے گا، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا اور پشت کو داغا جائے گا، پورا مال اس کو سانپ بنایا جائے گا، اور وہ دستے ہوئے کہے گا کہ ہاذا، یہ تیرا جمع کیا ہوا مال ہے، ہاذا کنزک، یہ تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہے، انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں. اس لیے ہم زکوٰۃ نکالے اور اپنی تاریخ کو طے کرے اور مسائل اہل علم سے پوچھتے رہے، خصوصاً مستورات، اپنے زیورات کے زکوٰۃ ضرور نکالے. ہاں اگر مستورات کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ ان کے عموماً شوہر نکال دے یا باپ نکالتا یا بھائی نکالتا، ان سے کہہ دے اور وہ نکالے، ایک دوسرے کی زکوٰۃ ان کی اجازت سے نکالے گے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اور جو مصارف زکوٰۃ ہے اس کی ہم ضرور تحقیق کریں تاکہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ استعمال ہو. اور پھر اس کے اعتبار سے جو بھی مسئلہ رہے اپنے قریبی علماء کے اعتبار سے اس کو ضرور پوچھتے رہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.